آخر میں شاہ جی بولے، یہ جنوری کی یخ رات تھی، کائنات کی ہر چیز منجمد ہو چکی تھی، کلفٹن کی سرد لہریں، سمندر کی نمکین ہوا، عروس البلاد کی مدھم روشنیاں سب کوہرے کی چادر اوڑھے اونگ رہی تھیں۔ اس 7 لحاف کی سردی میں میرے میجر نے مجھے حکم دیا، کیپٹن ضمیر۔ ایک منٹ شاہ جی، اقبال نے اپنی روایتی بے چینی سے شاہ جی کو ٹوک دیا۔ ہم نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کھسیانہ سو کر بولا، اب بھائی ایک سوال ہے، میں بعد میں بھول جاؤں گا۔ پوچھو میرے بچے پوچھو، شاہ جی نے پچکار کر کہا۔ شاہ جی یہ کس سن کی بات ہے؟ اقبال نے سوال داغ کر ہم سب کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ میرے بچے، یہ سن 47 کی جنوری کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی سردیاں۔ ہماری یونٹ تازہ کراچی آئی تھی۔ اس وقت کراچی اتنا بڑا شہر نہیں تھا، چند سڑکیں۔ شاہ جی اصل واقعہ بھول کر کراچی کے جغرافیے پر الجھ گئے، لیکن اس سے قبل کے بات ہاتھ سے نکل جاتی۔ خان صاحب نے ان کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہا، شاہ جی پھر میجر نے آپ کو کیا حکم دیا؟ شاہ جی چونک کر رکے، خان صاحب کو گھور کر دیکھا اور پھر ذرا اونچی آواز میں بولے، کون میجر؟ خان صاحب بڑا بڑاک ہے۔ میں نے فوراً شاہ جی کو یاد دلایا، آپ جنوری کی یک رات کا قصہ سنا رہے تھے۔ شاہ جی نے اپنے پوپلے منہ پر ہاتھ رکھا اور کھی کر کے ہنستے چلے گئے۔ ہم سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ وہ رکے، ہمیں اینک کے دبیز شیشوں سے جھانک کر دیکھا اور بولے، لو تکو، کہاں کی بات کہاں لے گیا؟ ارے بڑھاپا ہے نا بھائیو، معاف کرنا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میجر نے مجھے حکم دیا، کیپٹن ضمیر تم ابھی جاؤ اور میجر جنرل پنچر کو یہ چٹھی دے آؤ۔ ان دنوں پاکستان اور بھارت کی فوج برٹش آرمی کہلاتی تھی اور اس کے بڑے افسر انگریز ہوتے تھے۔ بہرحال تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ شاہ جی نے رک کر ہماری طرف دیکھا۔ ہم نے فوراً گردن ہلا کر تائید کر دی۔ انہوں نے اطمینان سے ہنکارا بھرا، لو بھائی، میں اس کڑاکے دار سردی میں جیپ پر نکل کھڑا ہوا۔ جنرل پنچر کا گھر بہت دور تھا، مجھے پورے 45 منٹ ڈرائیو کرنا پڑی۔ بہرحال قصہ مختصر، میں آخر ٹھٹرتا ہوا جنرل کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں ہو کا عالم تھا، اسٹریٹ لائٹس کا رواج ہی نہیں تھا، سردی اس قدر تھی کہ دربان کا امکان بھی مفقود تھا۔ بس وہاں میں تھا اور جنرل کا ریچھ جتنا اونچا کتا جو سامنے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں جو ہی پاؤں نیچے رکھتا وہ بھوں کر کے مجھے پاؤں واپس اٹھا لینے پر مجبور کر دیتا۔ ارے تم لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ شاہ جی نے ایک بار رک کر پوچھا۔ نہیں ہرگز نہیں، ہم بیک وقت بولے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، شاہ جی نے اطمینان سے گردن ہلائی۔ بہرحال بھائیوں، میں نے کتے کو بھگانے کے 100 جتن کیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہوتا بھی کیوں، آخر انگریز جرنیل کا کتا تھا۔ میں نے ضد ہو کر ہارن بجانا شروع کر دیا۔ یہ نسخہ کارآمد ثابت ہوا۔ صاحب کے سرونٹ کوارٹر سے ان کا دیسی بٹلر دھوتی سنبھالتا ہوا نکلا اور ٹامی پکارتا ہوا باہر آ گیا۔ میں نے اسے چٹھی دکھا کر جنرل سے ملنے کی درخواست کی۔ اس نے میرے کندھے کے پھول دیکھے، ایک ادھورا سا سلوٹ کیا اور ٹامی کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ میں جیپ سے اترا اور لیفٹ رائٹ کرتا ہوا رہائشی ایریا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاہ جی ایک لمحے کے لیے پھر رکے، ہمیں دیکھا اور استفہامی انداز میں بولے، تمہیں پتا ہے میں اس سردی میں وہاں کتنی دیر کھڑا رہا؟ ہم نے فوراً گردن نفی میں ہلا دی۔ شاہ جی نے ہنکارا بھرا، پورے 35 منٹ، جنٹلمین 35 منٹس اس ہڈیوں میں سرایت کر جانے والی سردی میں کھڑا رہا میں، کیپٹن ضمیر۔ اس دوران گورا جنرل باہر آنے کی تیاری کرتا رہا۔ اس نے جرابیں پہنی، زیر جامہ پہنا، کپڑے پہنے، گرم کوٹ چڑھایا، گردن کے گرد مفلر لپیٹا اور پھر ذرا سا دروازہ کھول کر پوچھا، واٹ از دا میٹر کیپٹن؟ میں نے ایڑیاں بجا کر کہا، ہیئر از اے لیٹر فار یو سر۔ گورے جنرل نے بغیر کچھ کہے سنے ایک ہاتھ باہر نکالا،
میں نے جھک کر لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خط اچک کر دروازہ بند کیا اور میں لکڑی کے بند کواڑوں کو سیلوٹ کر کے واپس آ گیا۔ شاہ جی خاموش ہو گئے۔ ہم سب تھوڑیاں ہتھیلیوں پر جما کر بیٹھے رہے۔ وہ چند لمحوں تک ہمیں گھورتے رہے، پھر زد ہو کر بولے، ارے تمہیں پتا ہے اس جرنیل نے مجھے اندر آنے کی آفر کیوں نہیں کی؟ کیوں اس ہڈیوں میں اترنے والی سردی میں چائے کے ایک کپ تک کی پیشکش نہیں کی؟ ہم نے فوراً گردن ہلا دی۔ شاہ جی نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ ہاں تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، وہ رک کر بولے، اس لیے میرے بچوں کہ میں غلام تھا اور غلاموں کو گھروں میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی، چائے کافی سرو نہیں کی جاتی، ان کے لیے بیٹھکیں نہیں کھولی جاتی۔ شاہ جی نے گہرے دکھ سے آنکھیں میچنی۔ پر شاہ جی، میں نے گلوگیر لہجے میں ان کی توجہ بٹانے کی کوشش کی۔ انہیں کرنٹ سا لگا اور وہ پوری آنکھیں کھول کر بولے، نہیں نہیں، ابھی یہ کہانی ادھوری ہے، اس کا آخری حصہ تو ابھی سنانا باقی ہے۔ انہوں نے سر جھٹک کر دکھ بھگانے کی کوشش کی۔ جب ناکام رہے تو اسی زہریلے لہجے میں بولے، اس جنوری میں جب میں امریکہ سے لوٹا تو ایئرپورٹ پر مجھے میرے بریگیڈیئر بیٹے نے ریسیو کیا۔ میں اس کے ساتھ سرکاری جیپ میں بیٹھ گیا۔ ہم نے باتیں شروع کر دیں۔ جیپ چلتی رہی۔ جب رکی تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ میں جنرل پنچر کے اسی گھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں 51 برس پہلے میں سخت سردی میں ٹھٹرتا رہا تھا۔ سامنے میری بہو، میرے پوتے پوتیاں کھڑے تھے۔ ہاں میرے بچوں، تم یقین کرو، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ برآمدے میں پاؤں رکھے، وہاں سے دروازہ عبور کیا، اندر صحن میں آیا، ایک کمرہ پھر کر دیکھا، پورے اعتماد کے ساتھ ہر چیز چھو کر دیکھی، لیکن مجھے کہیں خوف، مروبیت اور کمتری کا احساس نہیں ہوا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو نہیں ہوئی، میری کن پٹیوں میں آگ نہیں لگی، میرے ہاتھوں میں پسینہ نہیں آیا، میری گردن نہیں جھکی، میری پلکیں نہیں کانپی۔ شاہ جی رکے، ہمیں دیکھا اور پھر ہنس کر بولے، میرے بچوں، ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ اب میں برٹش آرمی کا ایک غلام کیپٹن نہیں تھا، پاک آرمی کے ایک بریگیڈیئر کا باپ تھا۔ اور ہاں، تم لوگ پوچھ رہے ہو اس آزادی نے ہمیں کیا دیا؟ تو میرے بچوں، اس آزادی نے ہمیں آقاؤں کے برآمدوں پر چڑھنے کا حوصلہ دیا۔ شاہ جی پھر رکے، چند لمحوں تک کچھ سوچا اور پھر نسبتاً اونچی آواز میں بولے، پر یار تم لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں، یہ آزادی کم وقت ہوتی ہی ایسی ہے، جتنی بھی ہو کم لگتی ہے۔ جو محبت اور جو آزادی انسان کو قناعت سکھا دے، اسے محدود رہنے، صابر رہنے پر مجبور کر دے، وہ محبت ہی کب ہوتی ہے، وہ آزادی ہی کب ہوتی ہے؟ یارو، تم لوگ جو آزادی پر شاکی ہو، یہی تو اس کے آزاد ہونے کی نشانی ہے۔ کبھی غلاموں نے بھی کہا ہے کہ اس آزادی نے ہمیں کیا دیا؟ اس کالم کے شاہ جی معروف شاعر اور ادیب سید ضمیر جعفری مرحوم ہیں۔